یتیمی چھپانے کے لیے مرحوم شاہ صاحب کے اس معصوم یتیم کو میدان میں اتار کے ایک گھناؤنا کھیل انہوں نے کھیلنے کا پروگرام کیا۔ پولنگ کے لیے ایک باکس چاہیے تھا، اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے ایک باکس چاہیے تھا۔ پیپل پارٹی کے باکس میں ٹکٹ ڈالنے کے لائق وہ نہیں رہے تھے، ووٹ ڈالنے کے لائق وہ نہیں رہے تھے۔ اقبال صاحب کو منہ دکھانے کے لائق وہ نہیں رہے تھے، شفیق خان صاحب کو منہ دکھانے کے لائق وہ نہیں رہے تھے۔ تو اب انہوں نے کیا کرنا تھا؟ اپنی سیاسی جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما بانی تھے، انہوں نے تقریباً پی ٹی آئی کو خیر آباد کرنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے۔ ان سے تاثرات پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی ابرار صاحب، کیا خاص وجہ بنی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے خاص بانی تھے، خاص رہنما تھے؟ تو آپ مختصر اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت ہماری سیاست کا نصب العین۔ تحریک انصاف کے ان 12 سالہ دور میں جو جماعت میں ہم شامل ہو گئے، چونکہ خان صاحب ایک سیلیبریٹی تھے اور بڑی پرجوش تقاریر کی، تو ہم بھی اس جوانی کے بہکاوے میں آ کے اس کارواں میں شامل ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ بالخصوص اقتدار میں آنے کے بعد یہ ثابت ہو چکا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی جمہوری جماعت نہیں ہے۔ یہ ایک ادارہ ہے جو کچھ مخصوص طاقتوں کے تحفظات کو سیاسی پروٹیکشن دیتا ہے۔ اس سے زیادہ تحریک انصاف کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی بھی سیاسی تحفظات کے خاطر کچھ نادیدہ طاقتوں کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ کوئی سیاسی جمہوری جماعت نہیں ہے۔ جب مجھ جیسے جمہوری پولیٹیکل ورکر کو اس بات کا ادراک ہوا کہ تحریک انصاف تو ایک سہولتکار ٹولہ ہے، ایک مخصوص گروہ کا، ہم جمہوری لوگوں کو یہ چیزیں کبھی برداشت نہیں ہوتی تھیں، لہٰذا ہم نے اس سے دوری اختیار کی تو ہمارے حلقے کے اندر کچھ ایسی چیزیں رونما ہوئی جو کسی طور پر میرے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ وہ یہ تھی کہ اللہ مغفرت فرمائے مرحوم سید جعفر شاہ صاحب گلگت بلتستان کا ایک اثاثہ تھے۔ میں آج بھی اس بات کو دھڑلے سے تسلیم کرتا ہوں اور مانتا ہوں، نہ صرف میں بلکہ پورا جی بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مرحوم شاہ صاحب ہمارے لیے ایک عظیم سرمایہ تھے۔ اور میری جماعت میں چونکہ وہ آئے تھے، میں نے اپنی رشتہ داریاں، اپنی ہمدردیاں، اپنا خیشیت، سب کچھ اجتماعی مفاد کے خاطر بالائے طاق رکھ کے تن من دھن سے اپنے مرحوم شاہ صاحب کے ساتھ میں کھڑا رہا، جس کی گواہی پوری دنیا دیتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ایک سیاسی یتیم اور ہر طرف سے دھتکارا ہوا ایک ناکارہ ٹولہ، جس کی کوئی سیاست کسی جماعت میں یا کسی ہمارے حلقے کے نمائندے کے پاس ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی، وہ کسی کو منہ دکھلانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ آفتاب حیدر کے دور میں خوب اس سے مفادات لینے کے بعد اس سے منہ پھیرا، پھر اس کے بعد منسٹر اقبال صاحب کا دور آ گیا، پھر اقبال صاحب سے خوب مراعات لینے کے بعد ان سے بھی منہ پھیرا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابھرتی ہوئی طاقت جناب مرحوم سید جعفر شاہ صاحب بن رہے ہیں، جو سی ایم بننے کے امکانات تھے، تو انہوں نے اس مخصوص مفاد پرست ٹولے نے سب کو پیٹھ دکھا کے شاہ صاحب کے گرد ڈیرے ڈال دیے۔ لیکن افسوس کہ شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے اٹھا لیا، تو اب ان لوگوں کے پاس واپس آفتاب کے پاس، واپس ڈاکٹر صاحب کے پاس یا واپس شفیق خان کے پاس جانے کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، نہ وہ اس قابل رہے تھے کہ گھرانے کو کہ اس کھیل سے نکالوں۔ لیکن جب سید کے گھرانے کے اندر بھی اس مخصوص ٹولے کی، اس سیاسی یتیم ٹولے کی بات زیادہ معتقد مانی گئی، تو مجھے بحالت مجبوری اس ٹولے سے علیحدگی اختیار کرنی پڑی۔ میں آج بھی شاہ صاحب کے
اس مقدس موت کو اس قدر ایک ڈرامہ بنانے پر انتہائی دکھ اور رنج کا اظہار کرتا ہوں۔ تو جی جناب، شاہ صاحب کی وفات کے بعد آپ ہی ہمکرین کے زرینہ کارکن تھے پی ٹی آئی کے، کیا یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہ ملنے پر یہ ناراضگی اظہار ہے؟ یہ تو نہیں ہے سر؟ آپ کی بات درست ہے، اس کا تقریباً لوگوں کا خیال یہی ہے۔ میں ایک کھلے عام ورکر رہا ہوں، ساری دنیا جہاں تک کہ خود پاکستان تحریک انصاف اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے بے لوث اور کھلی سیاست کی ہے، جب بھی کی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو میرے خیال میں کاغذات نامزدگی بھی ڈال چکا ہوتا۔ اگر میں نے کوئی کاغذات نامزدگی ڈالے ہیں تو ریٹرننگ آفیسر کے پاس جا کے لوگ پتہ کر سکتے ہیں۔ میں نے شاہ صاحب کے ساتھ تن من دھن سے کھڑا تھا، اور اس کے بچوں کے ساتھ بھی میں اسی اپنائیت کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن افسوس کہ اس طرف سے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کی گئی۔ اہم ایونٹس میں، اہم امور میں جب مجھے نظر انداز کیا جانے لگا، میرے کردار پر جب شک کی جانے لگی، تو مجھے بحالت مجبوری اس قافلے سے علیحدگی اختیار کرنا پڑا۔ حلقہ 2 حلقہ 3 کو 2 سیٹیں آنے کی چانسز تھے، ٹھیک ہے، بالکل۔ اس کے پیچھے کیا وجہ رہی نہیں ماننے کا؟ ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی میں گئے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا، یا اس کو ماننا چاہیے تھا ایک سیٹ لے کے یہ بیٹھتا، یا ایک سیٹ لے کے وہ بیٹھتا تو یہ تھا کہ حلقہ 3 کے لیے 2 سیٹیں آ جاتی۔ اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ کیونکہ سوشل میڈیا میں بڑا پروپوگنڈا ہوا تھا یہ معاملہ جو تھا۔ دیکھیں، آپ کا سوال بڑا پولیٹیکل اور بڑا اہم سوال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب کو ٹکٹ مل جاتا تو ڈاکٹر صاحب کو ٹکٹ کے ذریعے اور شاہ صاحب کے بچے کو ٹیکنیکل کسی سیٹ میں ایڈجسٹ کر کے ہم حلقے کو 2 نشستیں دلا سکتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مرحوم شاہ صاحب کے بچے کو سیاست میں اتارنے کے لیے جو ڈرامہ رچایا تھا، یہ 3 طاقتوں نے رچایا تھا۔ ان کا شاہ صاحب کے گھرانے کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی، اصل میں وہ بغض ڈاکٹر، بغض آفتاب اور بغض شفیق خان صاحب میں مبتلا ایک ٹولہ تھا۔ اس کو حلقے کے مفاد سے اسے کیا لینا دینا تھا؟ انہوں نے تو صرف اور صرف اپنی سیاسی یتیمی چھپانے کے لیے ایک بیلٹ باکس حاصل کرنا تھا، ان کا مقصد یہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کی مخالفت میں نے بھی کیا ہے، ڈاکٹر صاحب کے لیے مخالفت کرنے کا میں حق رکھتا تھا۔ اگر شاہ صاحب کے گھرانے کے علاوہ کہیں ٹکٹ نے جانا تھا تو میرے خیال میں سب سے پہلا حقدار اس ٹکٹ کا میں تھا۔ میں نے اس حد تک مخالفت کی ہے۔ شاہ صاحب کے بچے کے علاوہ اگر کہیں ٹکٹ جاتا تو وہ مجھے مل جانا چاہیے تھا، ڈاکٹر کو نہیں جانا چاہیے تھا، میرا یہ کہنا تھا۔ لیکن باہر جو لابی بیٹھی ہوئی تھی جس نے شاہ صاحب کے یتیموں کو بہکا کے میدان میں اتارا تھا، انہوں نے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی شاہ صاحب کے بچے سے ہمدردی کم، کہیں اور چند لوگوں سے بغض و عناد زیادہ تھی۔ وہ اپنے بغض کو تقویت دینے کے لیے شاہ صاحب کو میدان میں اتارا تھا۔ انہوں نے کیا لینا دینا تھا کہ 2 سیٹیں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں؟ بہت شکریہ۔ یو آر ویلکم۔